میں 22 روپے فی لیٹر کمی اور ڈیزل کی قیمت میں بھی 22 روپے کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو عید کے تیسرے دن عوام کے لیے تحفہ ہے، حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 22 روپے کمی کر دی ہے۔ یہ بڑی کمی کی گئی ہے، اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ عید کا تیسرا دن عوام کے لیے تحفہ ہے، عید کی خوشیاں دوبالا۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 22 روپے کمی کر دی ہے۔ عید کے تیسرے دن عوام کے لیے تحفہ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 22 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ تو عید کی خوشیاں دوبالا ہو گئی ہیں، عوام کے لیے بڑی خبر ہے اور نہایت ہی اچھی خبر ہے۔ اس مشکل دور میں یہ اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ عید کے تیسرے دن عوام کے لیے حکومت کی جانب سے تحفہ ہے اور وزیراعظم کا کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف دینا میری اولین ترجیحات میں شامل ہے، اسی لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 22 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ عید کے تیسرے دن عوام کے لیے تحفہ ہے، بڑا تحفہ ہے، بڑی خوشی کی خبر سامنے آئی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 22 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ عوام کو ریلیف دینا میری اولین ترجیحات میں شامل ہے، وزیراعظم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اور اس مشکل وقت میں عوام کے لیے بڑا ریلیف ثابت ہوگا کیونکہ 22 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف دینا میری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ہفتہ وار قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے اور آج چونکہ جمعے کا روز ہے، جمعے کے روز قیمت کا تعین کیا جاتا ہے۔ عالمی سطح پر بھی قیمتیں کچھ نیچے آئیں جس کے بعد عوام کو بھی ریلیف دیا گیا ہے۔ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف دینا میری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 22 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ عید کے تیسرے دن عوام کے لیے تحفہ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے اور اس طرح عید کی خوشیاں دوبالا ہو چکی ہیں۔ عید کا آج تیسرا دن، عید ابھی ختم نہیں ہوئی، عوام عید کی خوشیاں منا رہی ہیں کہ ایسے میں حکومت کی جانب سے ایک اچھی خبر سامنے آئی۔ 12 بجے سے ہوگا اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کا کہنا ہے اس موقع پر کہ عوام کو ریلیف دینا میری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں پر اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا۔ تو شہریوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے، ایک بڑی خبر ہے اور عید ہے اور عید کے موقع پر ایسی خبر کا سامنے آنا جس سے عوام کو ریلیف ملے گا۔ مشکل وقت ہے عوام کے لیے لیکن اس مشکل وقت میں ایک بڑا ریلیف عوام کے لیے، یہ بڑا ریلیف ثابت ہوگا۔ عید کا تیسرا دن ہے، عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، 22 روپے فی لیٹر کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے۔ جی بالکل، وزیراعظم کی جانب سے عید کے تیسرے دن عوام کے لیے بڑا تحفہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑی کمی کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے اور وزیراعظم نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ جیسی گنجائش پیدا ہوگی تو عوام کو ریلیف دیا جائے گا اور پیٹرول کی قیمت میں 22 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں بھی 22 روپے کمی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف دینا اولین ترجیحات میں شامل ہے اور پچھلے ہفتے میں عوام کو دیا گیا ریلیف اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی گئی تھی۔ وفاقی حکومت نے سخت ترین حالات میں بھی عوام کے لیے ریلیف کا سلسلہ جاری رکھا ہے اور پبلک گڈس ٹرانسپورٹ اور موٹر سائیکل اور رکشہ استعمال کرنے والے کے فیول پر سبسڈی دی ہے۔ وزیراعظم کی جانب سے بھی کہا گیا جب خطے کے دوسرے ممالک میں پیٹرول حاصل کرنے کے لیے قطاریں لگی ہوئی تھی، پاکستان میں بروقت اقدامات کی بدولت عوام کو پیٹرول اور ڈیزل دستیاب تھا۔ یہ بھی اعلامیے میں کہا گیا کہ دنیا میں تیل کا بدترین بحران تھا اور اس دوران عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود وزیراعظم کی جانب سے 130 روپے زائد کی سبسڈی دے کر تیل کی قیمتوں میں اضافے کو روکا گیا اور سبسڈی قیمت میں بھی عوام کو ریلیف مہیا کیا گیا ہے۔ تو یہ اس نوٹ کے ساتھ جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ 22 روپے پیٹرول اور 22 روپے ڈیزل کی قیمتوں میں وزیراعظم کی جانب سے کمی کی منظوری دے دی گئی۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ عوام کے لیے بے شک اس مشکل وقت میں ایک بڑا ریلیف ثابت ہوگی یہ کمی۔ اب آپ کو بتائیں اسلام آباد کے سیکٹر I-10 میں گھر میں گیس سلنڈر پھٹنے سے 2 افراد جاں بحق اور خاتون سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق کچن میں گیس لیکیج کے باعث سلنڈر پھٹا۔ تازہ ترین صورتحال جانیں گے، وہیں موجود ہے سما کے نمائندے قمر المنور سے۔ قمر، آگاہ کیجیے۔ جی سیکٹر I-10 میں ایک گھر کے اندر یہ بلاسٹ ہوا اور سلنڈر بلاسٹ کی وجہ سے 2 افراد جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہوئے، جس میں گھر کا جو سربراہ ہے شاہد یوسف زئی، اس کی جھلسنے کے باعث جو ہے وہ ہلاکت ہوئی، جبکہ ایک 19 سالہ لڑکا حارث جو ہے وہ بھی اس واقعے میں جاں بحق ہوئے، جبکہ 3 افراد جو ہیں وہ بھی شدید جھلس گئے اور ان کو ابھی ICU پمز اسپتال جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے۔ علاقے میں جس وقت یہ دھماکہ ہوا تو جو ان کے ہمسایہ ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا جس کے باعث
نہ صرف اس گھر کے شیشے بلکہ ارد گرد کے جو گھر ہیں ان کے شیشے بھی ٹوٹ گئے تھے اور گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ ابتدائی طور پر وہاں پر موجود جو لوگ تھے ہمسایوں انہوں نے نکالنے کی کوشش کی لیکن آگ کی شدت زیادہ تھی۔ اب ان کو تمام جو زخمی ہیں ان کو نکال کے پمز اسپتال منتقل کر دیا گیا اور 2 ڈیڈ باڈیز جو ہیں ان کو بھی منتقل کر دیا گیا پمز مارچری میں۔ جو ریسکیو اور یہاں پر دوسرے لوگ ہیں ان کی جانب سے وہ سلنڈر بھی یہاں سے ریکور کیا گیا جس کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا اور اس کی وجہ سے یہ ہلاکتیں ہوئیں۔ تاہم یہ جو فیملی ہے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ پوری فیملی جو ہے ان کا تعلق سوابی سے تھا اور آج عید کے تیسرے روز یہ اپنے اسی گھر میں موجود تھے جس کے جمعے کے وقت یہ دھماکہ ہوا اور اس میں گھر کا جو 2nd فلور ہے اس میں آگ لگی اور پورے گھر کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ جو یہاں پر موجود ہمسائے ہیں ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پہلے دھماکہ اور اس کے بعد جو آگ ہے وہ اتنی شدت سے لگی کہ کوشش کی گئی ان کی جانب سے کہ ان کو نکالا جائے لیکن پھر فائر بریگیڈ بتائی۔ قمر المنور آپ کا شکریہ۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے بجٹ اجلاس 5 جون کو طلب کر لیے گئے۔ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی 5 جون کو ہی ہوگا۔ رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے 4 جون کو جاری ہوگا۔ نئے بجٹ سے پہلے ہی حکومت اور سرکاری ملازمین کے درمیان تنازع سامنے آ گیا۔ 13 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ حکومت کے سامنے رکھ دیا۔ مزید جانیں گے اسلام آباد میں سما کی بیورو چیف شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل کہیے گا وفاقی بجٹ کے حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں نئے وفاقی بجٹ 2026-27 کے حوالے سے اگلا ہفتہ انتہائی اہم ہونے جا رہا ہے کیونکہ صدر مملکت نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے بجٹ اجلاس بلا لیے ہیں۔ 5 جون بروز جمعہ قومی اسمبلی کا جو بجٹ اجلاس ہے وہ شام 5 بجے ہوگا اور اسی روز سپہر 6 بجے جو ہے وہ سینٹ کا اجلاس ہوگا۔ اس سے پہلے قومی اسمبلی کے حوالے سے اجلاس تو ہوں گے لیکن قومی اقتصادی سروے جو ہے وہ 4 جون کو جاری کیا جائے گا۔ پھر 3 جون کو نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس ہے۔ اس سے پہلے 1 جون کو APCC کا اجلاس ہے جس میں ترقیاتی پروگرام کی منظوری دی جاتی ہے اور میکرو اکنامک اہداف طے کیے جاتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ نئے بجٹ کے حوالے سے 3 مختلف کمیٹیز کام کر رہی ہیں۔ ایک وفاقی وزیر خزانہ کی سربراہی میں ہے، دوسری ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کی سربراہی میں ہے اور تیسری کمیٹی احد چیمہ جو کہ اقتصادی امور کے وزیر ہے ان کی سربراہی میں کام کر رہی ہے اور مختلف ٹیکس پروپوزل جو ہیں وہ تیار کی جا رہی ہیں۔ لیکن اہم بات یہ بھی ہے کہ حکومت پاکستان مہنگائی کے تناسب سے وفاقی سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو ریلیف دینا چاہتی ہے لیکن ملازمین کا ایک 13 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ سامنے آ گیا ہے جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہم 100% چاہتے ہیں اضافہ تنخواہوں میں اور پینشن میں اور اس کے علاوہ جو منیمم ویج ہے وہ 50,000 پہ مقرر کی جائے اور پینشن جو ہے منیمم وہ بھی 50,000 مقرر کی جائے۔ اس کے علاوہ 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا جائے۔ مختلف سرکاری محکموں کی جو تنخواہیں ہیں اس میں فرق ہے، بعض محکموں کی زیادہ ہیں بعض کی کم ہے تو اس کو فرق کو کم کیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اگر یہ تمام مطالبہ چارٹر آف ڈیمانڈ پورے نہ کیے گئے تو بجٹ سے 1 روز پہلے یعنی قومی اقتصادی سروے کے روز وہ دھرنا دیں گے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے سامنے، اس کے علاوہ جو سیکریٹریٹ ہے اس کے سامنے اور پھر 5 جون تک یہ دھرنا برقرار رہ سکتا ہے اگر مطالبات پورے نہ کیے جائے۔ تو پورا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے اس کے اندر گریڈ 1 سے 22 تک کے ملازمین کے مختلف الاؤنسز ہیں، کنوینس الاؤنس، میڈیکل الاؤنس، ہاؤس رینٹ الاؤنس، اس میں بھی تقریباً 200% اضافے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ٹیچرز کے اوپر ان کی سیلریز کے اوپر حکومت نے ٹیکس لگایا تھا، محققین جو ریسرچرز ہیں وہ 25% جو ٹیکس ہے واپس لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسے ملازمین جو کہ وفات پا جاتے ہیں ان کے بچوں کو دوبارہ ملازمت دی جائے اور جو کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجر ملازمین ہیں ان کو بھی مستقل کیا جائے۔ تو اس طرح کا پورا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جو کہ حکومت کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اب حکومت اپنا بجٹ دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی کتنا ریلیف دینا ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو مختلف ٹیکس پروپوزلز ہیں ان پر کام چارٹر آف ڈیمانڈ حکومت کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ شکیل احمد ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ خطے کام خطرے میں، امریکہ اور ایران پھر آمنے سامنے۔ پاسدارانہ انقلاب کا بوشہر میں امریکی طیارہ گرانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹ کام کی تردید، واضح کیا کہ کوئی امریکی طیارہ نہیں گرایا گیا۔ امریکی اور علاقائی شراکت دار صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اپنی افواج اور مفادات کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ آبنہ ہرمز پھر کشیدگی کا مرکز، ایران کی جانب سے میزائل داغے جانے کی اطلاع۔ ایرانی میڈیا کے مطابق میزائل جہازوں کو وارننگ کے دوران فائر کیے گئے۔ گزشتہ روز بھی ایران کے ساحلی شہر بندر عباس پر بمباری کی گئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں 60 روز کی توسیع پر مذاکرات کار متفق ہو گئے۔ وائٹ ہاؤس نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ ایسا دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی میڈیا کی جانب سے امریکی ٹی وی CBS کے مطابق صدر ٹرمپ کو معاہدے کی تفصیلات پر مزید بریفنگ جاری ہے۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق معاہدے کے لیے صدر ٹرمپ کی حتمی منظوری ابھی باقی ہے۔ 60 روزہ جنگ بندی کے دوران ایران کے نیوکلیئر تنازع پر مذاکرات ہوں گے۔ ایسا معاہدہ قبول نہیں کریں گے جو امریکہ کے لیے اچھا نہ ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو۔
उन्होंने कहा कि माहिर और चालाक ईरानी मुज़ाकरात कारों के बावजूद तमाम मजबूत पत्ते हमारे हाथ में हैं। मजीद कहा, ईरानी नेवी और फजाइया को तबाह कर दिया, फौज को इसलिए छोड़ दिया कि वो निस्बतन मुतदल है। डोनाल्ड ट्रंप ने तस्लीम किया कि इराक को मुकम्मल तबाह करके अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की। उनका कहना था कि इराक और ईरान नहीं जाना चाहिए था। ईरान के पास जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत थी जिसे हमने खत्म कर दिया। ईरान के साथ माहिदे तक नहीं पहुंचे लेकिन हम बहुत करीब हैं। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस की मीडिया टॉक। कहा, हतमी माहिदे तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो हम आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोल देंगे। ईरान की रिवायती फौजी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचाया। एटमी सलाहियत को भी कई बरस के लिए पीछे धकेल दिया है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ खदशात या मुबहम वजूहात पर शहरी को बैरून सफ़र से नहीं रोका जा सकता। FIA को इख्तियारात हासिल हैं लेकिन वो लामहदूद नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को मुसाफिरों को ऑफ लोड करने के हवाले से गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। जस्टिस राहील कामरान ने शहरी मोहम्मद अब्बास की दरख्वास्त पर 9 सफ़ात में मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इमिग्रेशन क्लियरेंस और बोर्डिंग कार्ड जारी होने के बाद अचानक ऑफ लोड किया गया। FIA ने सिर्फ इस खदशे पर सफ़र से रोका कि शायद वो दुबई से वापस ना आए। दरख्वास्त गुजार किसी मुकदमे, इंक्वायरी, ब्लैकलिस्ट या ECN में शामिल नहीं था। ऑफ लोडिंग से उसे माली नुकसान, जहनी अजियत और बदनामी का सामना करना पड़ा। अदालत ने करार दिया कि बैरून मुल्क सफ़र करना आइन के तहत बुनियादी हक है। ऑफ लोडिंग करते वक्त अफसरान को तफसीली और बामानी वजूहात तहरीर करना होंगी। मरी की तहसील कोटली सतिया के जंगलात 24 घंटे से शदीद आग की लपेट में है। आग तहसील कहूटा के जंगलात तक पहुंच गई। आग के शोले और धुआं मीलों दूर से दिखाई दे रहा है। तो कोटली सतिया के जंगलात 24 घंटे से शदीद आग की लपेट में है। जंगलात में लगने वाली आग कहूटा के जंगलात तक पहुंच गई है। आग के शोले और धुआं मीलों दूर से दिखाई दे रहा है। जंगली हयात और फलदार दरख्त जलकर राख हो गए हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करें। मकामी अफराद और रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ़ अमल हैं। तो कोटली सतिया के जंगलात 24 घंटे से शदीद आग की लपेट में है और जंगलात में लगने वाली आग कहूटा के जंगलात तक पहुंच गई है। आग के शोले और धुआं मीलों दूर से दिखाई दे रहा है। ईरान के साथ माहिदे तक नहीं पहुंचे लेकिन हम बहुत करीब हैं। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस की मीडिया टॉक। कहा, हतमी माहिदे तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो हम आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोल देंगे। ईरान की रिवायती फौजी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचाया। एटमी सलाहियत को भी कई बरस के लिए पीछे धकेल दिया है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। अमरीकी खाम तेल की कीमत मजीद 1% गिर गई है। WTI $88 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। बरतानवी खाम तेल 0.9% कमी के साथ $92 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ खदशात या मुबहम वजूहात पर शहरी को बैरून मुल्क सफ़र से नहीं रोका जा सकता। FIA को इख्तियारात हासिल हैं लेकिन वो लामहदूद नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को मुसाफिरों को ऑफ लोड करने के हवाले से गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। जस्टिस राहील कामरान ने शहरी मोहम्मद अब्बास की दरख्वास्त पर 9 सफ़ात में मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इमिग्रेशन क्लियरेंस और बोर्डिंग कार्ड जारी होने के बाद अचानक ऑफ लोड किया गया। FIA ने सिर्फ इस खदशे पर सफ़र से रोका कि शायद वो दुबई से वापस ना आए। दरख्वास्त गुजार किसी मुकदमे, इंक्वायरी, ब्लैकलिस्ट या ECN में शामिल नहीं था। ऑफ लोडिंग से उसे माली नुकसान, जहनी अजियत और बदनामी का सामना करना पड़ा। अदालत ने करार दिया कि बैरून मुल्क सफ़र करना आइन के तहत बुनियादी हक है। ऑफ लोडिंग करते वक्त अफसरान को तफसीली और बामानी वजूहात तहरीर करना होंगी। मरी की तहसील कोटली सतिया के जंगलात 24 घंटे से शदीद आग की लपेट में है। आग तहसील कहूटा के जंगलात तक पहुंच गई। आग के शोले और धुआं मीलों दूर से दिखाई दे रहा है। तो कोटली सतिया के जंगलात 24 घंटे से शदीद आग की लपेट में है। जंगलात में लगने वाली आग कहूटा के जंगलात तक पहुंच गई है। आग के शोले और धुआं मीलों दूर से दिखाई दे रहा है। जंगली हयात और फलदार दरख्त जलकर राख हो गए हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करें। मकामी अफराद और रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ़ अमल हैं। तो कोटली सतिया के जंगलात 24 घंटे से शदीद आग की लपेट में है और जंगलात में लगने वाली आग कहूटा के जंगलात तक पहुंच गई है। आग के शोले और धुआं मीलों दूर से दिखाई दे रहा है।
कराची से अहम खबर आपको दें, जहां जिन्ना अस्पताल के वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अहले खाना ने इल्जाम आयद किया है कि डॉक्टर्स 4 घंटे तक चक्कर लगवाते रहे। अस्पताल इंतजामिया वॉशरूम में डिलीवरी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे रही है। कहा जा रहा है 2:50 पर खातून ने लेबर रूम में सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। ये मामला क्या है जानेंगे। हामिदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद, दोनों जानिब का मौक़िफ़ सामने रखिए। देखिए, ये बख्तावर गोट लांडी की नादिया नामी खातून है, 25 साल इसकी उम्र थी, जिसे रात गए जो है वो जिन्ना अस्पताल लाया गया था जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब को, जहां पर इन्होंने इल्जाम आयद किया कि डॉक्टर ने फौरी तौर पर इनको तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की और 4 घंटे तक ये ऐसी दर्द ज़िया के दौरान जो पड़ी रही, जिसके बाद इन्होंने जब ये वॉशरूम गई तो उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। जबकि जो अस्पताल इंतजामिया उनका ये कहना है कि ये खातून आई थी, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। PPHI से इसको इन खातून को लाया गया था और रात 2:50 पर बच्चे का जो ऑपरेशन हुआ था और उस दौरान इन्होंने सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया था। ताहम इनके जो 16 यूनिट्स इनको खून भी फराहम किया गया था और जिसके बाद इनकी जो फैमिली थी इनको लामा करवा के जो डॉक्टर के मशवरे के बगैर इनको वापस ले गई थी। और अस्पताल इंतजामिया के ये कहना है कि रात 2 बजे से लेकर रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 20 से ज्यादा जो है मरीजों को देखा गया था, जिस दौरान जो 7 नॉर्मल डिलीवरीज और 5 ऑपरेशन भी किए गए थे। और अस्पताल ने इस बात को कतन तौर पर इसके मुस्तरद किया कि किसी भी पेशेंट को देखा नहीं गया, उनको तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की गई। जबकि जो फैमिली है, जो हमारे बच्चे के वालिद से बात हुई है, उनका ये कहना था कि खातून तकलीफ की हालत में अस्पताल ले गई थी और इनको कोई भी तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की गई थी। जिसके बाद जो है वो खातून को जो वॉशरूम जब गई थी उन्होंने 4 घंटे बाद जो है वो अपने बच्चे को वॉशरूम में जन्म दिया, उसके बाद भी कोई भी डॉक्टर इनको देखने के लिए नहीं आया और दर्द की हालत में और इंतजामिया ने वॉशरूम में डिलीवरी के इल्जामात को भी बेबुनियाद करार दिया है। हामिदुर रहमान, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया।